نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوں اور بھائیوں، اطاعت، فالوئنگ، پیروی، بات ماننا صرف اللہ کی ہے. وہی ہمارے خالق ہیں، پیدا کرنے والے ہیں. وہی ہمیں پالتے پوستے ہیں، روزی رساں ہیں. وہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور کوئی نہیں. اللہ ہی سب کچھ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اس لیے اطاعت انہی کی ہے. شارع مانے قانون بنانے والے. یہ جو اللہ نے دنیا میں قوانین بھیجے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور تک، شارع صرف اللہ تعالی ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی احکام بھیجنے والا نہیں ہے، احکام دینے والا نہیں. آپ یوں سمجھیے کہ ہمارا ایک باس ہے. کارخانے میں ہم کام کرتے ہیں اور کارخانے کا باس ہے، تو ہمیں جو احکام دے گا وہ باس ہی تو دے گا. کوئی دوسرا کیسے دینے لگے گا؟ اور دوسرا کوئی اگر احکام دینے لگے تو اس کا فالو ہم کیسے کریں گے؟ تو کائنات کے مالک اللہ ہی، وہی شارع ہیں. اور یہ جو کہیں کسی کتاب میں اگر لکھا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شارع لفظ لکھا ہو تو وہ مجاز ہے. یہ ایسا ہی مجاز ہے جیسے دارالفتہ میں سے مفتی صاحب بھی فتوے دیتے ہیں، تو یہ جو فتویٰ مفتی صاحب دیتے ہیں یہ سب مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت تو مفتی صاحب اللہ کا حکم بتاتے ہیں. اور اگر فتویٰ آیا اور ثابت ہو جائے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے تو فتوے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے. اگر اللہ کے حکم کے مطابق فتویٰ ہے تو وہ فتویٰ ہے، اس پر عمل کرنا ہے. اور اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں سمجھو کہ اللہ کے نمائندے، میسنجرز، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے چھوٹے بڑے انبیاء اور رسول ہوئے ہیں، وہ سب جو احکام دیتے ہیں وہ اللہ کے یہاں سے آئے ہوئے احکام لوگوں کو بتلاتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے نام بات بنائے. اللہ نے نہیں میسج بھیجا،
اللہ نے حکم نہیں بھیجا اور نبی نے اپنی طرف سے گھڑ کر کے لوگوں کو ایک حکم بتا دیا، یہ ناممکن ہے۔ مفتی سے تو یہ ممکن ہے، لیکن اللہ کے جو نمائندے ہیں پیغمبر، اگر وہ بھی ایسا کرنے لگے تو پھر کس پر اعتماد کیا جائے گا؟ اللہ خود تو آ کر بندوں سے کہنے سے رہے، اللہ تعالی خود آ کر بندوں سے کہنے سے رہے، وہ بندوں کے پاس اپنے احکام بالواسطہ نبیوں کے واسطے سے بھیجیں گے، اور نبی بھی یہ گڑبڑ کرنے لگے، رسول بھی یہ گڑبڑ کرنے لگے تو پھر کیا راستہ، کون سا راستہ رہے گا؟ کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ مشرکین یہ کہتے تھے، مکہ کے مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ جو محمد صاحب قرآن پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں سے اللہ قرآن آیا ہے، یہ سب غلط ہے۔ وہ خود ہی گھڑتے ہیں، بتاتے ہیں، جیسے شاعر ہوتے ہیں وہ اشعار بناتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں وہ تقریر بناتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں۔ کہا یہ اپنی طرف سے بناتے ہیں قرآن، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس اعتراض کا قرآن کریم نے کئی طرح سے جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ اگر محمد صاحب ایسا قرآن جیسا ہے، ایسا کلام محمد صاحب نے بنایا ہے، تمہارے ساتھی نے بنایا ہے، تو تم بھی بناؤ، اور اکیلے نہیں، تم بھی اور تمہارے معبود بھی، اور ساری وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان اور سارے جنات ملا کر کے قرآن جیسا تم بھی بناؤ۔ ایک محمد صاحب بنا سکتے ہیں تو تم سارے دنیا کے انسان اور جنات مل کر کیوں نہیں بنا سکتے؟ اور بنانا بھی سارا قرآن نہیں بنانا، 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ چلو 10 نہیں بنا سکتے تو ایک صورت بنا کے لاؤ، ایک صورت نہیں بنا سکتے تو ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور اگر تم سارے انسان مل کر کے عاجز ہو جاؤ تو پھر تو ماننا پڑے گا کہ یہ محمد صاحب کا کلام نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب دیا ہے۔ ان جوابوں سے ایک جواب یہ ہے کہ اگر مان لو کہ محمد صاحب نے یہ قرآن خود گھڑ کر کے ہمارے نام لگایا ہوتا تو ہم مضبوطی سے انہیں پکڑتے اور ان کی منڈی پکڑ کے توڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نام کوئی ایک بات بھی لگائی ہوتی، بعض الاقاویل، سارا قرآن کو تو رہنے دو، اگر قرآن کریم کی ایک بات بھی ہمارے نام محمد صاحب نے لگائی ہوتی، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے اسے پکڑتے، دائیں ہاتھ سے پکڑتے یعنی قوت سے پکڑتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ اس کا لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ دیکھو میرا یہ دائیں ہاتھ ہے تو میرے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اس کا مطلب کہ یہ ہاتھ بھی یہاں ہے اور یہ ہاتھ بھی یہیں ہے، وہی ادھر خالی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ عرف میں دائیں قوت کی تعبیر ہے اور بائیں میں ضعف اور کمزوری ہے، اور اللہ کی تمام صفات کمالیہ ہیں، اللہ کی کوئی صفت میں نقص کمی نہیں، تو اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں یعنی کمی نہیں اللہ کے کسی ہاتھ میں، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں بھی کوئی یہ سمجھے کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑتے، یعنی کوئی اس خیال کرے کہ اللہ کا ایک ہاتھ دائیں ہے ایک بایاں ہے، یعنی ایک میں قوت ہے ایک میں اس کے اعتبار سے کمزوری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور دائیں سے پکڑتے یعنی مضبوطی سے پکڑتے۔ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، وتین یہاں 2 رگیں ہیں جو ذبح کرتے ہیں تو کٹ جاتی ہیں تو خون نکل جاتا ہے، جانور مر جاتا ہے،
اس کو کہتے شاہ رگ. فرمایا کہ ہم مضبوطی سے اس کو پکڑتے اور اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے. اس آیت کا اتنا ہی مطلب ہے جتنا میں نے سمجھایا ہے. یہ سمجھنا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور غلط باتیں اللہ کی طرف منسوب کرے تو اللہ اسے پنپنے نہیں دیتے، اس کو پکڑ کر کے اس کی منڈی توڑ دیتے ہیں. منڈی یعنی یہ یہاں سے اوپر کا حصہ پکڑ کے توڑ دیا، الگ کر دیا. یہ مطلب نہیں ہے. دیکھو دنیا میں بہت سے جھوٹے نبی ہوئے ہیں. سب سے پہلے مسلمہ کذاب ہوا، پھر اسود انسی ہوا، اور گھڑ گھڑ کر کے اللہ کے نام وہی بھیجتا تھا. مسلمہ کذاب نے کہا میرے پر بھی وہی آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. سورت پوری ہو گئی. ہاتھی، جانتے ہو ہاتھی کیا ہے؟ سونڈ لمبی ہے، دم چھوٹی ہے. سورت پوری ہو گئی. ایسے ایسے یہ اس پر جو قرآن اترتا تھا اس قرآن کا یہ ہے کہ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. سونڈ اس کی لمبی ہے اور دم اس کی چھوٹی ہے. پھر بعد میں اسود انسی ہوا، پھر اور پتہ نہیں کتنے ہوئے. پھر ہمارے زمانے میں قادیانی ہوا. قادیانی نے تو اپنا پورا قرآن پیش کیا ہے. اس قرآن جتنا بڑا ہے، اس کا نام ہے تذکرہ، وہ چھپا ہوا ہے. وہ کیا قرآن ہے؟ یہی ہمارے قرآن کی آیت لے کر تھوڑا ایک لفظ آگے ایک لوگ پیچھے کر کے گئے، مجھ پر نازل ہوا. یہی حرکتیں کرتا ہے. بہرحال یہ سمجھنا کہ کوئی بھی جھوٹا نبوت کا رسالت کا دعویٰ کرے تو اللہ اسے پنپنے ہی نہیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا منڈی پکڑ کے توڑ دیتے ہیں. ایسا سمجھنا اس آیت کا مطلب نہیں ہے. یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. یعنی مشرکین جو کہتے تھے کہ یہ محمد صاحب نے یہ خود گھڑ کر قرآن پیش کیا ہے اور کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے، اس کا جواب ہے کہ اگر محمد صاحب ایسا کرتے، قرآن کریم میں پورا قرآن نہیں ایک بات بھی اپنی طرف سے ملا دیتے تو ہم منڈی پکڑ کے اس کی توڑ دیتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کے نام جھوٹی بات نہیں لگا سکتا. یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو جھوٹے نبی ہیں یہ لگاتے ہیں، لیکن سچے نبی ان کے یہاں سے جو میسج آیا ہے اس میں اگر ایک ذرا سی بات بھی اپنی طرف سے بڑھا دیں تو اللہ انہیں سزا دیں گے. لوگوں نے ایک قصہ گھڑا ہے. مکی دور ہے، ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے. ایک مجلس جس میں مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، مشرکین بھی تھے، انسان بھی تھے، جنات بھی تھے. اس مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ جن پڑھ کر سنائی. استغفر اللہ. سورہ نجم پڑھ کر کے سنائی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. یہ سورہ نجم ہے، یہ حضور نے پڑھ کر سنائی. اس کی بالکل آخری آیت سجدے کی آیت ہے. دیکھو میرے بھائیو، سجدے دو ہیں. ایک نماز کا سجدہ ہے اور ایک اللہ کی خاص آیتوں پر کے پڑھنے پر سجدہ واجب ہوتا ہے.
یہ سجدے تلاوت کہلاتا ہے، یہ سجدے نماز کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں سجدے تلاوت کتنے ہیں؟ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 11 ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 14 ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 14 ہیں۔ امام احمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 15 ہیں۔ آخر کی 3 سورتیں، سورہ نجم، سورہ انشقاق اور سورہ علق، یہ مفصلات چھوٹی چھوٹی آیتوں والی جو صورتیں ہیں، مفصلات کے 3 سجدے ہیں۔ امام مالک کہتے ہیں یہ سجدے مکی دور میں کیے جاتے تھے، مدنی دور میں منسوخ ہو گئے، تو 14 میں سے 3 نکال دیے تو 11 سجدے رہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے درمیان میں اختلاف اس میں ہوا ہے کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے یا نہیں ہے، اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں یا 1 سجدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سورہ حج میں 1 سجدہ ہے، اور سورہ صاد میں سجدہ ہے، تو 14 سجدے ہو گئے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ صاد میں سجدہ ہے ہی نہیں، اور سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، تو ان کے ابھی 14 سجدے ہوئے۔ اور امام احمد کہتے ہیں سورہ حج میں 2 سجدے ہیں اور سورہ صاد میں بھی سجدہ ہے، تو 15 سجدے ہو گئے۔ یہ جو سورہ حج میں آخری رکوع میں سجدہ ہے، وہ سجدہ تلاوت کا ہے یا نماز کا ہے؟ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ تلاوت کا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ تلاوت کا نہیں ہے، نماز کا ہے۔ قاعدہ کلیہ سمجھو، جہاں صرف رکوع کا ذکر ہو یا صرف سجدے کا ذکر ہو تو تلاوت کا رکوع سجدہ ہے، اور جہاں دونوں ساتھ ہوں تو وہ نماز والا رکوع سجدہ ہے۔ یہ قاعدہ ہے۔ اگر آیت کریمہ میں رکوع کا بھی تذکرہ ہے، سجدے کا بھی، دونوں چیزیں تو ایک ساتھ نماز میں ہوتی ہیں، پہلے رکوع کرو پھر سجدہ کرو۔ اور تلاوت کا جو سجدہ ہے وہ یا تو صرف سجدہ ہے یا صرف رکوع ہے۔ صرف رکوع کو آپ لوگ نہیں جانتے۔ اگر کسی نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ نہیں کیا، رکوع میں چلا گیا اور سجدے کی نیت کر لی رکوع میں، تو رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا۔ لیکن آیت سجدہ پڑھ کر فوراً جائے، یا 3 آیتیں سے پڑھنے سے پہلے رکوع میں جائے، تو رکوع میں سجدہ ہو جاتا ہے نیت کرنے سے۔ اور اگر 3 آیتیں پڑھ لی یا زیادہ پڑھ لیا تو اب سجدہ ہی کرنا پڑے گا، اور وہ اب سجدہ نہیں ہو سکتا۔ آگے تو نے 3 آیتیں پڑھ لیا، اور نماز سے باہر بھی سجدہ نہیں ہو سکتا، نماز کا سجدہ نماز ہی میں ہوگا، لہذا تیرا سجدہ رہ گیا، گنہگار ہوگا، فرض واجب کے چھوڑنے کا گناہ ہوا۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ سجدے میں جانے سے بھی سجدہ ادا ہو جاتا ہے تلاوت کا، اور رکوع میں چلا جائے، 3 آیتیں پڑھنے سے پہلے رکوع میں چلا جائے اور نیت کر لے رکوع میں سجدے کی، تو سجدے تلاوت رکوع میں بھی ادا ہو جاتا ہے اور رکوع بھی ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہو کر سجدے میں جائے گا۔ لیکن اگر امام ہے تو امام کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کو آیت سجدہ پڑھ کر کے سجدہ ہی کرنا چاہیے، رکوع میں نیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سارے مقتدی مسئلہ نہیں جانتے، اور جو مقتدی رکوع میں نیت کرے گا اس کا سجدہ تو ادا ہوگا، اور جو نیت نہیں کرے گا اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اب مقتدی تو سارے نیت کرنا جانتے ہی نہیں،
بلکہ آج کل تو مقتدیوں کو یہی پتہ نہیں چلتا ہے کہ آیت سجدہ پڑھی یا نہیں پڑھی. پیچھے سننے والوں کو تو لیے تو سارا قرآن ایک جیسا ہے، وہ کچھ مانا تو سمجھتے نہیں. اور اگر امام ہو ہمارے آج کل کے جیسے حافظ تراویح میں پڑھتے ہیں تو یہی پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی آیت پڑھی. ہمارے یہاں عثمان میاں تو ٹھیک پڑھتا، سمجھ میں آتا ہے کہ کون سی آیت پڑھی، اور باقی کا تو اکثر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، وہی سمجھ میں آتا ہے. تو آیت سجدہ پر سے گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، تو اب رکوع میں کیا نیت کرے گا؟ تو اس لیے کہا کہ اگر امام ہے تو اس کو رکوع میں نیت نہیں کرنی، اس کو باقاعدہ سجدہ کرنا ہے. کیونکہ مقتدیوں میں سے جو رکوع میں نیت نہیں کریں گے تو ان کا سجدہ ادا نہیں ہوگا. پھر ان کا سجدہ رکوع سے جب کھڑے ہوں گے اور سجدے میں جائیں گے تو آٹومیٹکلی سجدے تلاوت بھی ادا ہو جائے گا، مگر سجدے تلاوت میں تاخیر ہوئی. اس لیے ایسا کرنا مناسب نہیں. اگرچہ تمام مقتدیوں کا سجدہ بھی سجدے میں جانے کے بعد آٹومیٹکلی سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا، مگر اس میں تاخیر ہو گئی، یہ برا ہوا. کہا پانی لاؤ، حکم دیتے ہی بھاگا، تو یہ بہترین خادم ہے. اور بیٹھا بیٹھا لکھ رہا ہے، ہم نے کہا بھائی پانی پلا، کہا اچھا لکھ رہا. 5 منٹ ہو گئے، لایا اٹھا نہیں، پھر کہا پانی لاؤ، اس نے کہا بہت اچھا، بیٹھا بیٹھا لکھ رہا. پھر اس سے کہا 5 منٹ کے بعد میں کبھی پانی لایا نہیں، اس نے کہا اچھا لایا، پھر اٹھ کے گیا. تو اب یہ خادم بیکار ہے. 3 مرتبہ کہا جب پانی لایا، اور ایک خادم وہ ہے کہ اس سے کہا پانی، ایک دم بھاگا، بس پانی کہا پورا جملہ بھی نہیں بولے اور وہ بھاگا. یہ بہترین خادم ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نمازیں جو واجب ہوتی ہیں وہ نماز کا جب وقت شروع ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے خطاب آتا ہے، اقیم الصلاۃ. ظہر کا ٹائم ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا اقیم الظہر، ظہر کی نماز پڑھو. اس لیے جو وقت حکم اللہ کا حکم آتے ہی فوراً نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے تو بہترین. تو اللہ جب آیت سجدہ پڑھی تو اللہ کا حکم ہوا کر سجدہ، وہ کھٹ سے گر پڑا، وہ بہترین. اور پہلے رکوع کیا پھر سجدے میں گیا تو تاخیر ہو گئی، یہ ٹھیک نہیں. تو سورہ نجم کی بالکل آخری آیت میں سجدہ تلاوت ہے. تو اس میں اختلاف ہوا کہ سورہ حج کے جو آخری رکوع میں سجدہ ہے یہ سجدہ تلاوت ہے یا سجدہ نماز ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا یہ سجدہ نماز ہے، سجدہ تلاوت نہیں ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ سجدہ تلاوت ہے. امام ابو حنیفہ نے بات کیوں کہی؟ اس لیے کہی کہ وہاں رکوع سجدے کا ایک ساتھ ذکر ہے، اور رکوع سجدے کے بعد وفعلوا الخیر بھی ہے کہ نیک کام کرو. تو اس لیے سجدوں کی تعداد میں اختلاف ہوا. تو امام مالک علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ نجم جو ہے یہ مفصلات میں ہے، اور اس کے آخر میں جو سجدہ ہے وہ ہجرت سے پہلے مکے میں تو یہ سجدہ تھا، بعد میں یہ سجدہ موقوف ہو گیا، منسوخ ہو گیا. تو مکے میں تھا، اور مجلس ایسی ہے جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مشرک بھی ہیں، مومن بھی ہیں. پہلے اسلام پھیلتا تھا، اب اسلام کم پھیلتا ہے. کیوں؟ آرٹیشن ہو گیا. اب غیر مسلم ہمارے پاس آتے ہی نہیں، ہم ان کے پاس نہیں آتے، نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں نہ وہ اپنی بات ان کو سناتے ہیں، تو کہاں سے متاثر ہوں گے؟ پارٹیشن ہو گیا، حصے الگ الگ پڑ گئے. اور مشرکین کو تو رہنے دو، یہ ہمارے جو فرقے ہیں، شیعہ ہیں، قادیانی ہیں، خوجہ ہیں، پوجا ہیں، یہ سب ہیں، یہ سب بھی ہمارا ملنا جلنا ختم.
جب ملنا جلنا ختم تو نہ وہ ہماری بات سنتے ہیں نہ وہ اپنی بات ہم سے کو پوچھتے ہیں، تو اس وجہ سے اپنے ہی اصلاح پر نہیں آتے، دوسروں کو کیا کہیں۔ حدیثوں سے معلوم تھا پہلے ایسا نہیں تھا، جو مشرکین تھے ہندو وہ سب حضور کے پاس آتے تھے، مسلمان ہندو سب ایک ساتھ جمع ہوتے تھے، تو ملنے جلنے سے نقصان بھی پہنچتا ہے اور ملنے جلنے سے فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ دیکھو آپ کے یہاں اسکول میں مسلمان بچے اور عیسائی بچے دوسرے بچے سب بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں، اور اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں انڈیا میں بھی اسکول میں سب بچے ساتھ پڑھتے ہیں، ہندو بھی مسلمان بھی، ہمارے یہاں بچے خراب نہیں ہوتے۔ اسکول میں پڑھنے سے ہمارے یہاں بچے خراب نہیں ہوتے، آپ کے یہاں اسکول میں پڑھنے سے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان بچوں کے دماغ میں سیپریشن ہے کہ یہ ہندو میں مسلمان۔ اب دوپہر کو چھٹی ہوئی، انٹرول ہوا کھانا کھانے، تو مسلمان بچہ ہندو بچے کا کھانا نہیں کھائے گا، وہ تو کھا بھی لے، وہ تو سبزی ہوتی ہے، اور ہندو تو کبھی مسلمان بچے کا گوشت کھا ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ دماغ میں سیپریشن ہے، اس لیے تعلیم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ ہندو بچہ چڈی پہن کر آتا ہے، مسلمان بچہ پاجامہ پہن کر جاتا ہے، کبھی ہندو بچہ پاجامہ پہن کر نہیں آئے گا اور مسلمان بچہ چڈی پہن کر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ دماغ میں سیپریشن ہے۔ یہ جو ملک ہیں آپ کے یہاں وہ دماغ میں سیپریشن نہیں ہے۔ آئی ایم امریکن، آئی ایم برٹش، ہر بچہ کہتا ہے آئی ایم برٹش، آئی ایم امریکن۔ جب دماغ میں سیپریشن نہیں رہا تو ہندو بچے میں مسلمان بچے میں فرق ہی نہیں رہا۔ اس لیے میں اسکول کی تعلیم سے یہاں جو ضرر پہنچتا ہے، مسلمان بچوں کو نقصان جو پہنچتا ہے وہ پہنچنے کی وجہ یہ ہے کہ دماغ میں دو خانے ہے ہی نہیں، ایک ہی خانہ ہے، اور اپنے آپ کو ان غیر مسلم بچوں کی طرح سے وہ سمجھتے ہیں، تو جو وہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، تو یہ نقصان پہنچا اور فائدے بھی پہنچتے ہیں۔ یہ دور اول تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا تھا، وہ اسلام اس ملنے جلنے سے پھیلا تھا، ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، باتیں اپنی کہتے تھے، اس کی سنتے تھے۔ آج دیکھو اسلام میں ایک مسئلہ ہے غلامی، پہلے غلام باندی ہوتے تھے، یہ غلامی کا مسئلہ ہے رق فی الاسلام، یہ اسلام نے شروع نہیں کیا، یہ تو بہت پیچھے سے چلا آ رہا تھا۔ اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے، اس کو ختم نہیں کیا۔ باقی اسلام نے غلامی کا مسئلہ شروع نہیں کیا، یہ تو پتہ نہیں ہزاروں سال پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اور وہ جنگوں میں جو قیدیوں کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا اس کا ایک حل تھا جو پچھلے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ جب لڑائی ہوگی تو اس کے آدمی یہ گرفتار کریں گے، اس کے آدمی یہ گرفتار کریں گے، جنگ ختم ہوگی، اب ادھر بھی قیدی ہیں ادھر بھی قیدی ہیں، ان قیدیوں کو کیا کرنا؟ ان قیدیوں کو تبادلہ کرو، تم بھی ان کے قیدی چھوڑو، وہ تمہارے قیدی چھوڑو۔ اگر ایک طرف قیدی ہیں دوسری طرف ہے ہی نہیں تو تبادلہ کیسے ہو؟ تو پھر جنگ کا ہرجانہ لے کر چھوڑو، اس کو فدیہ کہتے ہیں، جنگ کا ہرجانہ، کہ اتنا خرچہ ہوا ہمارا جنگ میں، لاؤ کتنے پیسے لاؤ، جو اپنے قیدیوں لے جاؤ، ایسا کر لو۔ اگر ایسا بھی نہیں کرنا ہے تو مفت چھوڑ دو، اس کو کون منع کرے گا؟ اور مفت چھوڑنا بھی مصلحت نہیں ہے، تو پھر فوج میں غلام باندی بنا کر تقسیم کر دو، دو اس کو دیے، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا، ایک اس کو دیا۔ اور اس زمانے میں میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آتے تھے تو سب کچھ لے کر آتے تھے،
बकरियां, ऊंट, घोड़े, औरतें, बच्चे सबको लेकर आते थे। और उस जमाने का अजीब लॉ था, कॉमन लॉ था। लड़ाई के मैदान में जो लड़ने वाले हैं वही एक दूसरे को मारेंगे, बाकी जो लड़ाई के मैदान में आए हुए हैं उनको कोई नहीं मारेगा। औरतें आई उनको कोई नहीं हाथ लगाएगा, बच्चे हैं उनको कोई नहीं मारेगा, मजहबी लोग आए हैं नमाज पढ़ाने के लिए उनको कोई नहीं मारेगा, हिंदुओं के पंडित आए हुए उनको कोई नहीं मारेगा। बहुत बूढ़े हैं, घर कोई उसको देखने वाला नहीं तो बूढ़े को लेकर आया है, बूढ़े को कोई नहीं मारेगा। कहते हैं सिकंदर जब आबे हयात पीने के लिए गए, ये सब बकवास है, कहीं आबे हयात नहीं है। यानी वो पानी कि अगर उसका एक घूंट पी लो फिर मौत नहीं आएगी जिंदगी पर, ये सब बकवास है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, लेकिन मौत तो आएगी। अच्छा ऐसा चलो मौत नहीं है, क़यामत तक मौत नहीं आई, क़यामत के दिन मौत आई, ये भी बकवास है। ऐसा एक ही बंदा है शैतान, उसको अल्लाह ताला ने यौम युबअसून तक मोहलत दी है और किसी को मोहलत नहीं दी, कुरान और हदीस से साबित नहीं है। लिहाजा ये आबे हयात का जो मुहावरा है एक है, बात चलती है। तो जब उसने आबे हयात पीने के लिए जाने का इरादा किया तो आबे हयात है अंधेरे में, वो पूरी दुनिया अंधेरी है। अब अंधेरे में आंख बंद करके अंधेरे में जाएगा, जाने में तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जहां आबे हयात मिल गया और पी लिया फिर वापस लौटकर इसी जगह बाहर रोशनी में निकले तो ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए सिकंदर ने फौज को एक जगह ठहरा दिया, एक बड़ी फौज लेकर चल रहा था, एक जगह ठहरा दिया और ये कहा कि 40 आदमी चले जवान, कोई बूढ़ा साथ में न चले। अब वो इंतखाब हुआ, ये वो 40 आदमियों की लिस्ट बनी, उसमें एक जवान की लिस्ट बनी, उसके साथ उसका बाप था बहुत बूढ़ा, क्योंकि घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो उस जमाने में लड़ाई में जाते थे तो बाप को लेकर जाते थे, माँ को लेकर जाते थे, देखभाल खिदमत करेंगे और मैदान जंग में कोई नहीं मारेगा उसे, उस वक्त का कानून था। तो अब बहुत परेशान कि अब्बा को तो ले नहीं जा सकता, बूढ़े को नहीं ले आ सकते और इसका नाम आया है, जाना जरूरी है। तो एक दिन परेशान देखकर अब्बा ने पूछा कि भाई तू परेशान क्यों है? तो उसने कहा कि बादशाह का ये हुक्म है कि मेरे साथ आबे हयात पीने के लिए अंधेरे में चलना है और बूढ़ा नहीं आना चाहिए, जवान ही जवान होने चाहिए। अब आपका मैं क्या करूं? तो बाप ने कहा तू ऐसा कर, एक लकड़ी का बक्स बना और उसमें मुझे बिठा दे, लिटा दे और अपने सामान में बक्स ले चल। सामान तो ले जा सकते हैं जितना भी ले जाना हो, वह बादशाह को पता नहीं चलेगा। तो उसने ऐसा ही किया, एक लकड़ी का बड़ा बक्स बनाया, बब्बा को से बिठा दिया, लिटा दिया और वो बक्स सामान के साथ चला। रात में बब्बा को निकालता था, खिदमत करता था, खिलाता पिलाता था। एक जगह जा करके रुक गए, वो 40 आदमी बादशाह सिकंदर के साथ एक जगह जाकर रुक गए। तो रात को जब अब्बा को निकालता था तो अब्बा पूछता था कि भाई तुम लोग कई दिन से यहीं क्यों ठहरे हुए हो, आगे क्यों सफर नहीं करते? तो उसने कहा कि अब्बा परेशानी ये है कि आगे अब अंधेरे में दाखिल होना है और अंधेरे में हम आबे हयात ढूंढने के लिए जाएंगे, अंधेरे में कैसे पता चलेगा? खिजर साथ में है, अल्लाह का एक बंदा है खिजर, वो साथ में है। यही वो खिजर थे जिनसे मिलने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। और ये जो खिजर हैं ये इंसान नहीं है, जमीनी फरिश्ते हैं।
زمینی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے تکوینیات کا علم دیا ہے، تو وہ بتا سکتے ہیں کہ آب حیات چشمہ کون سا ہے۔ سکندر کو 40 آدمیوں کو تو کیا پتا چلے گا، وہ تو انسان ہیں، ان کو نہیں پتا چلے گا۔ وہ خضر ساتھ میں وہ بتائیں گے کہ یہ آب حیات پی لے۔ تو اندھیرے میں آب حیات کا پتہ کیسے چلے گا؟ آدمی راہبر ہے، گائیڈ ہے، وہ بتلائے گا کہ یہ آب حیات ہے۔ یہ سب بکواس ہے۔ تو اب اندھیرے میں گھسنا ہے، یہ اندھیرے میں وہ آب حیات جب بتانا ہوگا، چشمہ آئے گا، تب وہ فرشتہ ظاہر ہوگا، خضر ظاہر ہوگا اور وہ بتائے گا کہ یہ آب حیات پی لے۔ پھر وہ اطلاع کر کے پلا کر کے وہ تو گیا، آب حیات پلا کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو خضر ملے تھے وہ بھی 3 واقعات کے بعد میں گئے۔ اب ہم لوٹ کر کے اسی جگہ آنا ہے، کیونکہ باقی لشکر تو یہیں ٹھہرا ہوا ہے، تو یہاں کیسے آئیں گے؟ اس میں مشورے ہو رہے ہیں۔ اب کوئی بات کسی کی سمجھ میں آتی نہیں کہ کیسے لوٹ کر آئیں گے۔ تو باپ نے بتایا، ارے بہت آسان ہے اس کا طریقہ، تم ایسا کرو، ایک گھوڑی لاؤ جو بالکل گابھن ہو اور بیاہنے والی ہو، وہ گھوڑی لاؤ ایسی۔ پھر ایسی گھوڑی لا کر جب اس کا بچہ پیدا ہو، بچہ جنے، تو فوراً اس کے چہرے کے، اس کے منہ کے سامنے اس کو ذبح کر دو، بچے کو، اور بچے کو ذبح کر کے وہیں زمین میں گاڑ دو۔ پھر اس گھوڑی کو لے کر اندھیرے میں جاؤ، جب تمہیں واپس لوٹنا ہو تو اس گھوڑی کو آگے کر دیجئے، وہ گھوڑی یہیں لا کر کھڑا کرے گی۔ صبح میٹنگ بیٹھی تو اس نوجوان نے یہ تدبیر پیش کی، تو سکندر نے کہا تیرے ساتھ کوئی بڈھا ہے، بتا کون ہے؟ اس نے کہا تیرے ساتھ کوئی بڈھا ہے۔ پہلے بہت انکار کیا اس نے کہا کوئی حرج نہیں، بتا میں تیری جان بخشتا ہوں۔ تب بتایا اس نے کہ میں اپنے ابا کو لایا ہوں اور ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، اس لیے لایا ہوں۔ بہرحال انہوں نے یہی کیا اور یہی کر کے اندھیرے میں گھسے۔ پھر جب آب حیات چشمہ آ گیا تو خضر بھی آ گئے، وہ زمینی فرشتے ہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے جائے، وہ آ گئے اور انہوں نے کہتے تھوڑا سا گلاس بھرا اور تھوڑا سا گھونٹ تو خود پیا اور پھر سکندر کو دیا کہ لے پی، تو سکندر کا ہاتھ ہلا اور گر پڑا اور سکندر کو پانی نہیں ملا اور فرشتہ غائب۔ اب نظر تو چشمہ آ نہیں رہا کہ انہوں نے کہاں سے بھرا تھا، نظر تو چشمہ آ نہیں رہا اور فرشتہ تو غائب ہوا، جس نے گلاس بھر کے دیا تھا وہ تو غائب ہو گیا اس پر۔ وہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتوں کی زندگی قیامت تک ہے، ہر فرشتہ قیامت تک زندہ ہے۔ قیامت پر زمینی فرشتوں کی موت آئے گی، آسمانی فرشتوں کی موت آئے گی نہیں آئے گی، وہ مسئلہ بڑا اختلافی۔ بہرحال زمینی فرشتے قیامت کے دن سور پھونکے گا تو مریں گے۔ ابلیس کو بھی اس وقت تک مہلت دی گئی ہے، اور جب وہ قیامت کا دن شروع ہوگا، سور پھونکا جائے گا تو وہ بھی مرے گا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ خضر نے آب حیات پی لیا اس لیے وہ ہمیشہ زندہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ زمینی فرشتے ہیں اور زمینی فرشتوں کی تو زندگی قیامت تک ہے۔ اور انہوں نے گلاس بھر کر کے دیا تھا، بکواس، گلاس بھر کر کے دیا تھا، وہ ان کا ہاتھ ہلا اور وہ گلاس گر پڑا اور وہ سکندر پی نہیں سکا اور وہ غائب ہو گئے۔ بھی چلو گھر چلو واپس، گھوڑی کو آگے کر دیا، وہ گھوڑی لے کر جا رہی ہے اور سب 40 آدمی اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ درمیان میں راستے میں گھوڑوں پر بیٹھ کر چل رہے تھے اور نیچے کچھ چمک رہا ہے، وہ چمک رہا، جب 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 تو آواز آئی، جو لے گا وہ بھی پچھتائے گا، نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ تو بعض لوگوں نے سوچا کہ جب دونوں صورتوں میں پچھتانا ہے تو کیوں لے، تو نہیں لیا انہوں نے۔
اور بعض نے سوچا کہ بھئی دونوں صورتوں میں پچھتانا ہے تو لے لے، کیا حرج ہے؟ تو گھوڑے پر بیٹھ کر نیچے ہاتھ ڈالا تو نیچے کنکر آئے ہاتھ میں، تو لے کر خرجی میں بھرے۔ گھوڑے پر ایک تھیلا ہوتا ہے جس میں کھانا وانا رکھتے ہیں، خرجی کہتے ہیں، تو نیچے جھک کر کے ہاتھ مارا تو کنکر آئے تو خرجی میں بھرے، دونوں بھر دیے، تھوڑے بہت بھر لیے۔ جب اندھیرے سے باہر آئے تو دیکھا کہ نہایت قیمتی ہیرے ہیں۔ تو جنہوں نے نہیں لیا تھا انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم نے نہیں لیا ہے، اور جنہوں نے لیا تھا انہوں نے کہا ہائے افسوس ہم نے خرجیاں خالی رکھی، پوری بھر لیتے تو اچھا ہوتا۔ یہ سب وہی بکواس ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ پہلے لڑائی میں جاتے تھے تو بوڑھے ماں باپ کو بھی لے جاتے تھے، بکریاں اونٹ سب کچھ لے کر جاتے تھے لڑنے۔ حنین کی جنگ ہوئی ہے تو حوازن قبیلہ سب کچھ لے کر آیا تھا، ساری عورتیں، بچے، گھوڑے، گدھے، چوہے، بلی سب لے کر آئے تھے، اور اتنی بڑی غنیمت حنین کی جنگ میں حاصل ہوئی تھی کہ سب نہال ہو گئے تھے۔ اب اندھادھند جنگ ہوتی ہے اور ایک بم ڈالتے ہیں اور بے گناہ ہزاروں آدمی ایک ساتھ مر جاتے ہیں۔ ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا۔ بدر کی جو جنگ ہوئی ہے تو وہاں گاؤں ہے، بدر گاؤں ہے، اور اب تو گاؤں نہیں ہے، پورا شہر ہے، سٹی ہے۔ اس کے پاس جہاں جنگ ہوئی تھی وہ میدان اب بھی خالی پڑا ہے، گاؤں والوں کو کوئی پریشانی نہیں۔ جس میدان میں جنگ ہو رہی ہے اس میدان میں جو لڑنے والے ہیں بس وہی ایک دوسرے کو ماریں گے، دوسرے نہیں ماریں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی، 19 جنگیں حضور نے لڑی ہیں، اس 19 جنگوں میں دونوں طرف کی کیزلٹی 800 آدمی مرے ہیں۔ اس میں مسلمان تو بہت کم، باقی کافر مرے ہیں، کل 800، 19 جنگوں کے اندر کیزلٹی 800 کی ہے۔ اور آج ایک بم ڈالتے ہیں تو 800 کے 8000 مر جاتے ہیں۔ یہ اندھادھند جنگ ہے۔ جو بیچارے بے گناہ ہیں وہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے، جنہوں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، اس کا کیا گناہ ہے جو تم اسے مار رہے ہو؟ بھئی جس نے گناہ کیا ہے اس کی بوٹی بوٹی کر دو، مگر جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اس کو کیوں پریشان کرو؟ مگر آج کل ہتھیار ایسے ہیں کہ اس میں اندھادھند کام چلتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو ایک دوسرے کے قیدی پکڑے جاتے تھے، ان کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ آج کل دنیا کہتی ہے غلامی نہیں، غلامی نہیں ہے، تو پھر ان قیدیوں کا مسئلہ حل کر کے بتاؤ۔ اگر مفت چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جا کر کے نئی وردی پہن کر کے پھر لڑنے آ جائیں گے، اور اگر ان کو مہمان رکھتے ہو اور کھلاتے رہتے ہو تو سارا ملک کنگال ہو جائے گا، اور اگر کھائیوں میں اتار کر کے شوٹ کر کے آگ لگا دیتے ہو تو یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ سیکنڈ وار میں ایسا ہی کیا جاتا تھا۔ سیکنڈ وار 1942 سے 48 تک چلی ہے، جس میں ساری دنیا انوالو ہو گئی تھی۔ اب 6 سال مسلسل جنگ چل رہی ہے، اب جو قیدی پکڑے جا رہے ہیں ان کا مسئلہ کیسے حل کریں؟ تو اس زمانے میں یہ کیا جاتا تھا کہ اتوار کو چھٹی ہوتی تھی، جنگ بند ہوتی تھی۔ جنگ میں بھی قاعدے ہیں، ہارن بجے گا تب جنگ شروع ہوگی، فائرنگ شروع ہوگی، پھر ہارن بجا تو فائرنگ بند۔ نماز پڑھنی ہے، ہارن بجاؤ جنگ بند، پھر نماز پڑھ لو، نماز پڑھ کے پھر ہارن بجاؤ جنگ شروع۔ آج بھی ضابطے ہیں، قاعدوں سے جنگ ہوتی، بے قاعدہ نہیں ہوتی۔ تو اتوار کو چھٹی ہے تو کھائیوں میں قیدیوں کو اتار کر شوٹ کر دیتے تھے، پھر پیٹرول ڈال کے جلا دیتے تھے، کیونکہ جنگ تو چل ہی رہی، 6 سال جنگ چل رہی ہے۔ اب ان قیدیوں کو کہاں تک کھلائیں؟
اب یہ جو قیدیوں کا حل ہے یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ تو ظلم و بربریت ہے۔ یا پھر حل یہ کرو، جب بنگلہ دیش بنا تو ادھر سے بنگلہ دیش کی فوج یعنی پاکستان کی فوج لڑ رہی تھی، پہلے وہ پاکستان میں تھا تو پاکستان کی فوج لڑ رہی تھی، اور ادھر سے بنگلہ دیش کے نام پر انڈیا کی فوج لڑ رہی تھی۔ جب پتہ چلا کہ یہ سب بدماشی چل رہی ہے تو پاکستان کی فوج نے سرنڈر کر دیا، 90,000 فوجیوں نے سرنڈر کر دیا، ہتھیار رکھ دیے۔ اور آج کا کامن لا ہے کہ اگر سامنے والا سرنڈر کر دے تو پھر گولی نہیں چلا سکتے، اب قید کر لو۔ تو انڈیا کی فوج نے جو بنگلہ دیش کے وردی پہن کر لڑ رہی تھی، اس نے ان پاکستانی فوجیوں کو 90,000 کو گرفتار کر لیے، جنگ ختم ہو گئی، پاکستان سے بنگلہ دیش نکل گیا، نیا ملک بن گیا، اور یہ 90,000 انڈیا کے والے اپنے یہاں لے آئے۔ پاکستان والوں سے کہا کہ جنگ کا ہرجانہ دو، فدیہ دو، لے جاؤ۔ پاکستان نے کہا ہمیں نہیں چاہیے، اپنے دامادوں کو رکھو۔ 3 سال وہ قیدی رہے انڈیا کے پاس، اور پورا ملک بھوچال میں آ گیا۔ کارٹ کے اوپر بھی 5 پیسے کا ٹکٹ لگ گیا ان قیدیوں کو کھلانے کے لیے، طرح طرح کے ٹیکس شروع ہو گئے۔ پھر جب اس سے بھی کام نہیں چلا تو اپنے ہاتھ سے ٹرین بھر کر کے پاکستان کے بارڈر پر جا کر کے دے کر آئے کہ لو بھیا اپنی آفت لو۔ تو پھر یہ طریقہ ہے، حکومت کا قیدی رکھو، حکومت کا مہمان رکھو، اور اپنے داماد کو کھلاؤ، تو ملک کنگال ہو جائے گا۔ تو یا تو قتل کرو یا یہ کرو، یہ دونوں کوئی سولیوشن ٹھیک نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت سے یہ سولیوشن آتا تھا کہ یہ قیدی فوج میں تقسیم کر دو، تو ہر ایک کے حصے میں ایک آئے گا، وہ اس کے گھر جائے گا، وہاں کام کرے گا، کھیت میں باغ میں، اور کھائے گا، تو ملک پر کوئی بوجھ نہیں۔ پھر ایسا بھی تو فوجی ہو سکتا ہے اس کے کھیت اور باغ نہ ہو تو پھر بیچنے خریدنے کا راستہ رکھا کہ تمہارے پاس غلام کو بیچ دو، جس کے یہاں باغ اور کھیت ہوگا وہ لے جائے گا۔ اچھا، عورتیں آئی ہیں، اس کو بندی بنایا۔ اب ایک عورت، اجنبی عورت کسی فوجی کے گھر میں کیسے رہے گی؟ تو اس کو نکاح کے بیوی کے احکام دے دیے کہ جیسے بیوی سے صحبت جائز ہے، یہ بھی بغیر نکاح پڑے یہ بھی گویا بے منزل بیوی کے ہے۔ تو بیوی کے احکام باندیوں کو اس لیے دیے گئے ہیں کہ اجنبی کے گھر میں ایک اجنبی عورت کیسے رہے گی؟ گناہ کا امکان ہے، اور بیوی بنا دیا تو کوئی گناہ کا امکان نہیں۔ اور وہاں بھی اگر بڈھا ہے یا اب بیوی کی ضرورت نہیں ہے تو کہا بیچ دو باندی کو۔ تو بے کا جو راستہ رکھا تھا وہ بھی اسی ضرورت سے رکھا تھا کہ اگر فوجی کو ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک سولیوشن تھا۔ یوں یہ غلام باندی جنگوں میں مسلمان فوجیوں کے قیدی ہو کر آتے تھے، غلام باندی بن کر آتے تھے، اور گھروں میں رہتے تھے، اور اسلام کے احکام جانتے تھے، اور اسلامی سوسائٹی کے کو دیکھتے تھے۔ تو جتنا تیزی کے ساتھ شروع میں اسلام پھیلا، پھر بعد میں نہیں پھیلا۔ یہ اس غلامی کے مسئلے کی برکت تھی۔ اس لیے شروع تو اسلام نے نہیں کیا، پیچھے سے چلا آ رہا تھا رق و الاسلام، لیکن اسلام نے اپنے فائدے کے پیش نظر اسے باقی رکھا، اور اسی سے اسلام پھیلا۔ کتابوں میں ایک قصہ ہے، عبد الملک امام زہری بہت بڑے محدث ہیں، وہ حج کر کے آئے۔ بادشاہ تھا عبد الملک ابن مروان، وہ حج میں نہیں گیا تھا، تو اس نے امام زہری ملنے کے لیے گئے، تو اس نے بادشاہ کو ساری دنیا کے احوال سے واقف رہنا چاہیے۔ اس نے پوچھا کہ مکہ کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟
تو امام زہری نے بتلایا کہ فلاں ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ آزاد شدہ غلام ہیں یا آزاد ہیں شروع سے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آزاد شروع سے آزاد نہیں، آزاد غلام تھے، آزاد ہوئے اور پھر اتنا علم حاصل کیا کہ مکہ کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو اس نے کہا فلاں جگہ کا، فلاں جگہ کا، پورے اسلامی ملک کے، کیونکہ سب کے جو بڑے علماء ہیں وہ حج کے لیے آئے ہوئے ہیں. آج کل تو ہر سال حج کے لیے بڑے مالدار جاتے ہیں، بڑے علماء نہیں جاتے. آج کل حج کے لیے جن کے پاس دولت بہت ہے، 2000 روپے جرمانہ کر رکھا، وہ بھی دیتے ہیں، جاتے ہیں، ان کو 2000 کی کیا پڑی. مالدار جو بڑے علماء حج میں نہیں جاتے. پھر پہلے حج میں جاتے تھے تو 6 مہینے رکتے تھے. شاہ ولی اللہ صاحب تو 2 سال رکے ہیں، اور پڑھنا پڑھانا، رات دن پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا. اب آج کل حج میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر راستے میں کسی سے ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تو بس غنیمت ہے، پھر دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. تو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ختم. تو پہلے علماء جاتے تھے پڑھنے کے لیے بھی اور پڑھانے کے لیے بھی. بڑے آئیں تو ان سے پڑھتے تھے، اور چھوٹے آئیں تو ان کو پڑھاتے تھے تاکہ ساری دنیا میں علم پھیلے. یہ اس زمانے میں علم پھیلانے کا حج کا عمرے کا تو رواج نہیں تھا. حج کے موقع پر ساری دنیا اکٹھا ہوتی تھی اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہتا تھا اور علم ساری دنیا میں پھیلتا تھا. تو سب علماء آئے ہوئے ہیں. تو پوچھتا تھا فلاں شہر کا، فلاں شہر کا، فلاں شہر کا، فلاں شہر کا. تو سب جگہ پر بڑے علماء وہ غلام ہیں جو آزاد ہوئے، اور آزاد ہو کر پھر انہوں نے علم حاصل کیا. اس زمانے میں آزاد ہو کر چلے نہیں جاتے تھے. جس نے آزاد کیا ہے اس کے خاندان کا ایک فرد بن جاتے تھے. جس نے آزاد کیا ہے وہی خاندان اس کو لڑکی دے گا. لڑکی اور باندی آزاد ہوئی ہے تو اس کا شادی کرائے گا، گھر بسا کر دے گا، کام کر کے دے گا، سنبھالے گا. گناہ کرے گا تو ہاتھ پکڑے گا، اور اچھا کام کرے گا تو حوصلہ بڑھائے گا. تو غلام آزاد ہو کے چلے نہیں جاتے تھے، آزاد کرنے والے کے خاندان کا حصہ بن جاتے تھے. تو سب جگہ پر جو غلام آزاد ہوئے ہیں وہی بڑے بڑے علماء ہیں. پھر اس نے پوچھا کوفہ میں سب سے بڑا مولوی کون ہے؟ تو امام زہری نے کہا ابراہیم نخعی ہے. اس نے پوچھا کہ یہ موالی میں سے ہیں یا آزاد میں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ عرب ہیں، نخعی ہیں، عرب ہیں، اور انہوں نے آزاد ہیں، اور انہوں نے سب سے بڑے عالم ہیں. تو اس نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا اچھا ہوا تم نے کم سے کم ایک نام تو بتلا دیا. ایک عرب تو نکلا جس جو بڑا عالم ہے کوفہ کا، ورنہ میری تو جان نکلنے کو ہو رہی تھی کہ سارے عرب کہاں گئے، سب آزاد کہاں گئے، یہ سب موالی بڑے علماء بن گئے، یہ سب آزاد کہاں گئے، میری تو جان نکلنے کو ہو رہی تھی. بہرحال یہ جو اسلام نے الرق فی الاسلام کو جو باقی رکھا ہے اپنے فوائد کے لیے. ایک تو قریب آئے، ہمارے خاندان کا جز بنے تو مسلمان ہوئے، اسلام کو قریب سے دیکھنے سے مسلمان ہوئے. آج کل اسلام جو نہیں پھیل رہا اس میں ایک وجہ یہی ہے کہ ایک تو ہندو ہم سے قریب نہیں ہوتا، اور اگر قریب ہو بھی گیا تو ہمارے گھروں کا حال وہی ہے جو ہندوؤں کے گھروں کا حال ہے. ان کے گھر میں بھی کوئی اللہ کی بندگی نہیں کرتا، ہمارے گھر میں بھی کوئی عورت نماز نہیں پڑھتی. ان کے گھر کے اندر بھی گپ شپ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی گپ شپ ہوتی ہے، اللہ کا کلام تو نہیں پڑھا جاتا. جو کچھ ہندو، 2 دکانیں ہندو کی مسلمان کی دکانیں ہیں، دونوں ساتھ رہتے ہیں، صبح سے شام تک 10 مرتبہ ملتے ہیں، مگر مسلمان کا ہندو پر اثر نہیں پڑتا، وہ اسلام قبول نہیں کرتا. کیوں؟ جو دھوکہ دھڑی مسلمان کرتا ہے وہی دھوکہ دھڑی وہی کرتا ہے. وہ شراب پیتا ہے تو یہ بھی شراب پیتا ہے. تو ابھی مسلمان دکاندار کا اس ہندو دکاندار پر کیسے اثر پڑے؟ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، ہمارے گھروں میں اسلامی کلچر تھا. تو اب یہ جو غلام باندے ہمارے گھروں میں آ گئے یا آزاد ہو کر ہماری فیملی میں آ گئے، وہ ہمارا کلچر دیکھیں گے، اور ہمارا کلچر دیکھ کر متاثر ہوتے تھے، اور فوراً اور دیکھو یہ جو غلام باندیاں بنائی جاتی تھی تو اسلامی احکام جاری ہوتے تھے.
ایک آدمی کے ملکیت میں دو بہنیں آئی تو وہ دونوں بہنوں سے ایک ساتھ صحبت نہیں کر سکتا، ایک ہی کو بیوی رکھے گا۔ جیسے آزاد عورتیں نکاح میں آتی ہیں، دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، تو اگر دو بہنیں اس کی ملکیت میں آئی ہیں تو ایک ہی کو صحبت کرے گا، دوسری کو نہیں کر سکتا۔ عیسائی یہودی عورت سے نکاح پہلے جائز تھا، اب بھی قرآن میں جائز ہے، لیکن یورپ اور امریکہ میں یہ نکاح ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کرنے کا مطلب تمہارے بچے گئے چرچ میں، سینیگوگ میں، کیونکہ ابھی انفلوئنس عورتوں کا مردوں پر بڑھ گیا، اور یہ جو مسئلے تھے اس زمانے کے تھے جب اور مرد کا انفلوئنس تھا۔ تو اگر باندی عیسائی ہے یا یہودی ہے تب تو مولا صحبت کر سکتا ہے، اور ہندو ہے، مجوسی ہے، بدھسٹ ہے تو باندی اس کی ملکیت میں ہے لیکن مولا اسے صحبت نہیں کر سکتا، جیسے نکاح نہیں کر سکتا، باندی ہونے کے باوجود صحبت نہیں کر سکتا۔ تو سارے نکاح کے احکام جاری کیے تھے اس پر، جو باندیوں تھے کہ باندیوں سے صحبت جائز نہیں، وہ منزل بیوی کو بنایا تھا، اسے بیوی کے احکام جاری کیے تھے، اور صرف صحبت ہی کے نہیں، سارے ہی احکام اسلام والے جاری کیے تھے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو غلامی کا مسئلہ ہے جس کو لے کر کے دنیا اسلام پر اعتراض کرتی ہے، ارے بھئی اسلام کا کیا تعلق اس مسئلے سے؟ اسلام نے یہ مسئلہ شروع تھوڑے کیا ہے، یہ تو پیچھے سے ہزاروں سال سے ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو اپنے مصلحت کے پیش نظر باقی رکھا ہے۔ بس اگر کوئی ختم کرے اور اس سے بہتر سولوشن پیش کرے تو اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام کو اصرار کہاں ہے کہ نہیں غلام باندی ہی بنائے جائیں، ایسا اصرار کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کیا تھا، ہندو مسلمان آپس میں ملتے تھے، اسلام یہ تو بہت قریب تھا اور بہت پیچھے سے تھا۔ ہاں، تو یہ جو کلچر اختلاط تھا اس سے اسلام پھیلتا تھا، پھر جو مسلمان ہوا اسے اپنا لیا۔ اب خاندان کا جز ہے، خاندان کا کوئی بھی آدمی گڑبڑ کرے گا تو اس کا ہاتھ پکڑیں گے، ایسے اس بولا یہ آزاد ہے، اس کو بھی غلط پکڑیں گے، اور اس کی شادی بیاہ کی ذمہ داری بھی اسی خاندان کی ہے کہ لڑکی اگر غلام ہندو مسلمان ہوا تو اس کو لڑکی دیں، اور اگر عورت مسلمان ہوئی تو اس کو لڑکا دیں، اس کا کاروبار کھڑا کریں، اس کو سنبھالیں، مانگتا نہ پھرے۔ آج کل تو جو نو مسلم ہوتا ہے وہ گھر گھر مانگتا پھرتا ہے، میں نو مسلم ہوں، میں نو مسلم ہوں، میری مدد کرو، میری مدد کرو، مانگتا نہیں پھرے گا۔ جس خاندان کے ہاتھ پر کسی آدمی کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوا ہے، مرد اور عورت، وہ ساری ذمہ دار وہی ہیں اس کے۔ تو یہ اسلام کے پھیلنے کی وجہ تھی، قرب۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ دور اول میں مکے میں ایک مجلس ہوئی، اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، جنات بھی تھے، انسان بھی تھے۔ انسان اور جنات تو ہوتے ہی، یہ سب انسان ہیں، یہی جنات بھی ہیں، یہی فرشتے بھی ہیں، لیکن اس میں مشرک بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور حضور نے سورہ نجم پڑھ کر سنائی۔ جب آخری آیت پڑھی، ابھی آپ سمجھ نہیں سکتے، سورہ نجم اعلیٰ درجے کی فصیح و بلیغ ہے، اور پھر اسے پڑھا کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، زبان نبوت نے پڑھا، تو پورے مجمع پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ جب آخری آیت پڑھ کر حضور نے سجدہ کیا تو سب مسلمانوں نے سجدہ کیا، تو سب ہندوؤں نے بھی سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا۔ اس نے مٹی زمین پر سے لے کر ماتھے کو لگا کر پھینک دی، کہا میرے لیے اتنا کافی ہے، میں جھکتا نہیں ہوں، وہ بدلے میں مارا گیا۔ باقی جتنے ہندوؤں نے اس مجلس میں سجدہ کیا تھا سب کو دیر سویر ایمان ملا، اس بڈھے کو نہیں ملا۔ بات ختم ہو گئی۔ اب بات ختم ہوئی
तो मुसलमानों ने तो कुरान, वो तो मोमिन है, कुरान पर ईमान रखते हैं। कुरान ने हुक्म दिया आखिर में कि अल्लाह के लिए सजदा करो और मेरी नजदीकी हासिल करो, तो मुसलमानों ने तो सजदा किया, करना चाहिए। लेकिन तुम हिंदुओं ने कम वक्त क्यों सजदा किया? तुम कहां कुरान को अल्लाह का कलाम मानते हो? अब ये खफगी मिटाने के लिए उन्होंने एक किस्सा गढ़ा, एक झूठी बात गढ़ी। उन्होंने कहा कि इस सूरत को पढ़ते हुए नबी साहब ने हमारे मूर्तियों की तारीफ की थी, तो इसलिए तुमने उन्होंने तौहीद बयान की थी, तो तुम इसलिए सजदा किया, और हमारे मूर्तियों की तारीफ की तो हमने सजदा किया। पीछे एक आयत आती है, अफरअयतुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा तिलकल गरानीकुल उला व इन्न शफाअतहुन्न लतुर्तजा तिलका इज़न किस्मतुन दीज़ा ला हौल वला कुव्वता। क्या मजमून कहां घुसाई? दो जुमले घुसाए। लात, लाती लात मारते हैं वो लात नहीं, ये मुशरिकिन के एक बड़े बुत का नाम था। उज़्ज़ा ये भी एक मूर्ति है। मनात तीसरी मूर्ति है, वो इन दो से छोटी है। फिर दो जुमले घुसाए, ये ताइरान लाहूती हैं, यानी दूसरी दुनिया के फरिश्तों की दुनिया के, लाहूत फरिश्तों की दुनिया के ये परिंदे हैं बहुत कीमती। ये कौन? लात, उज़्ज़ा और मनात, ये ताइरान लाहूती हैं। व इन्न शफाअतुन लतुर्तजा, और इनकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तो उन्होंने ये दो जुमले गढ़े और कहा कि ये मोहम्मद साहब ने ये जुमले पढ़े बीच में, तो हमारे मूर्तियों की तारीफ आई तो हमने सजदे किए। फिर आगे आयत आती है, तिलका इज़न किस्मतुन दीज़ा। ऊपर से मजमून ये है कि अल्लाह के बंदे और ये मूर्तियां जिनको तुम अल्लाह के बेटे कहते हो, ये कैसी तकसीम है? अल्लाह के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे, ये बेढंग की तकसीम है। तो अभी तो कुरान कहता है कि ये तीन मूर्तियां जो अल्लाह की बेटियां हैं, ये अल्लाह की बेटियां हैं और अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे। और फिर कुरान कहता है कि बेढंग की तकसीम है कि अल्लाह के लिए, तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां, ये कैसी तकसीम है? तो जब वहीं तो उनकी तारीफ भी हो रही है और वहीं उनका बेढंगा होना भी बयान कर रहे। ये एक किस्सा लोगों ने गढ़ा, वो चल रहा है। आपके यहां ये सलमान रुश्दी है ना, उस सलमान रुश्दी ने एक नावल लिखा है, बहुत पहले लिखा था, सतानिक वर्सस। वो शैतानी आयात यही दो हैं, तिलकल गरानीकुल उला व इन्न शफाअतहु लतुर्तजा। फिर इस रिवायत को बुनियाद बनाकर फिर उस पूरी नावल में बकवास करता गया, कुछ का कुछ बढ़ता क्या है। जब ये नावल छपी थी तो मैं बोल्टन में था, तो मैंने लोगों से कहा कि भाई मुझे ला के दो, मैं पढ़ूं इसमें क्या इसमें है। तो ये ला कर नावल दी, उसे सतानिक वर्षस दिया। अब मेरी अंग्रेजी इतनी पुख्ता बड़ी कवि नहीं है, तो अव्वल तो मुझे समझ में कम आया। और फिर देखा कि कभी इंदिरा गांधी को गालियां दे रहा है और कभी उसको गालियां दे रहा है। मैंने कहा भाई बस किसी मर्द, कभी मर्द को गालियां दे रहा है, कभी औरतों को गालियां दे। इंदिरा गांधी उस जमाने में इंडिया में वजीर आजम थी, उसको गालियां दे रहा है, कभी हजरत आयशा को गालियां दे रहा है। मगर वो शुरू की है इस रिवायत से, सतानिक वर्सस, शैतानी आयत, यही दो आयतें यहां से शुरू किया है। और उसने इल्जाम ये रखा है कि जब मोहम्मद साहब सूरह नज्म पढ़ रहे थे और उसके बीच में शैतान ने हुजूर की आवाज में आवाज मिला करके ये दो आयतें घुसा दी, तो दूसरे कुरान का क्या एतबार है? वो कौन सा शैतान ने घुसा दिया है या कौन सा अल्लाह के यहां से आया है? ये उस बेस है उस शैतानिक वर्सस का। तो मेरे भाइयों, ये जो किस्सा घड़ा गया है, ये खिफत मिटाने के लिए हिंदुओं से कहा रहे बेवकूफो, तुमने कौन सजदा किया? तुम तो कुरान को नहीं मानते, नबी को नहीं मानते।
تو انہوں نے یہ قصہ گھڑا کہ محمد صاحب نے اس صورت کے بیچ میں ہمارے گناہ مورتیوں کی تعریف کی تھی، اس لیے ہم نے بھی سجدہ کیا۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اگر سچا نبی، سچا رسول اللہ کی وحی میں ایک ٹکڑا گھسا دے تو فوراً اسے سزا ملے گی۔ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ بعض الاقاویل، ایک ٹکڑا گھسا دے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے بیچ میں، تو اللہ فرماتے ہیں ہم مضبوطی سے اسے پکڑیں گے اور منڈی ٹکڑے توڑ دیں گے، اس کی شاخ کاٹ دیں گے۔ میں سمجھا ہی رہا تھا کہ ہر جھوٹے نبی کے لیے نہیں، دنیا میں جھوٹے نبی ہوتے رہتے ہیں اور اللہ کے نام سے وحیاں پیش کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی منڈی پکڑ کر توڑتے نہیں ہیں۔ یہ تو آیتیں خاص ہیں سچے نبیوں کے ساتھ کہ جو پیغمبر، سچے نبی اور رسول پیغمبر ہوتے ہیں، اگر حضور نے کوئی گڑبڑ کی ہوتی تو فوراً سزا ملتی۔ تو میرے بھائیوں، بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئی، آپ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ہے، اس سے قادیانی اگر یہ کہیں کہ ہمارا مرزا اگر جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی منڈی پکڑ کے توڑ دیتے، اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ آیت کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ جو بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اس کے منڈی پکڑ کے توڑ دے اللہ، یہ آیت کا مطلب ہے ہی نہیں۔ یہ تو آیت خاص ہے حضور کے ساتھ کہ اگر حضور جو اللہ کے یہاں سے وحی آئی ہے اس میں ذرا ملاوٹ کرتے، گڑبڑ کرتے تو ہم فوراً ان کو سزا دیتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔